ٹاک کی ہے. میں ایسے کرتا ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا بلکہ وہ سنا دیتا ہوں, اس کے بعد سنا دیں ساروں کو, کیوں میں نے دیکھا نہیں ہے وہ, کہ آپ کو کامنٹ جو ہے وہ آ جائے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ سنا جائے. یہ ذرا دیکھیے گا. اپنی دے تو کیونکہ لگتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف ہے اس وقت نون لیگ ہو جائے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہو جائے. آپ کو میں یہ اب مذاق نہیں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمیں کئی مہینوں سے ہماری فیملی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, ہمیں وارننگز آتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو ختم کر دیں. ہم نے ایک ذمہ داری فیملی نے اٹھائی ہے, ہماری فیملی پورا پیغام پہلے سنتی ہے, پھر اگر کوئی پوائنٹ مس ہو جائے, جیسے میری بہن مجھے یاد کروا دیتی ہے کہ کوئی عمران خان کا پوائنٹ مس ہو جائے, ہم وہ سارا پیغام جوڑتے ہیں تاکہ کوئی چیز جو عمران خان نے کی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہم پورا کریں. اب یہ چیز کو ہم نہیں روک سکتے. ہم نے اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لی ہے. ہمیں اگر یہ کہیں کہ ہمارے اوپر ویڈیوز نکالیں گے, انہوں نے کئی 2 مہینے پہلے کہا تھا, ہمیں جو پیغام آیا تھا کہ آپ کے اوپر ہم اے آئی کی جنریٹڈ ہم آپ کے اوپر ویڈیوز نکال دیں گے, آپ کیا کر لیں گی, آپ تو اکیلے ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس پورا پاکستان, سارا سوشل میڈیا, آپ لوگ بھائی سب موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے والا ہے. ہم نے اگر گھر سے نکل کے اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کا سارا دن آپ لوگوں کا اٹیک دیکھیں. آپ کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ پارٹی ٹیک اوور کرنے لگے ہیں, کیونکہ تاکہ آپ ہمیں گھر کی خواتین کے علاوہ علیحدہ کر کے یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کو اب اٹیک کر لیں گے کیونکہ آپ سیاست میں آ چکے ہیں. یہ ذرا دیکھیں جی, یہ ہے نیما خان صاحبہ کی گفتگو, اور اس میں آپ نے سن لیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اے آئی جنریٹڈ فیک ویڈیوز جو ہیں, وہ ڈیپ فیک جو آپ کو پتہ ہی ہے, جو ایپ ہے اس کے ذریعے کروانے کی کوشش کی ہے. یہ تو بڑا ڈینجرس اور بہت ہی, میرا خیال ہے کہ بہت ہی گھٹیا قسم کا کام ہوگا اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا. دیکھیں اسرار صاحب, یہ کام وہی کر سکتے ہیں نا جن کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں. یہ وہی دھمکیاں دے سکتے ہیں نا جن کا کوئی دین ایمان نہیں, جن کے سامنے جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکا نماز پڑھ رہا کنٹینر کے اوپر, اس کو کتوں کی طرح ککے مار کے اس کو مارنے کی کوشش کی. اور الجزیرہ BBC نے ویڈیوز دکھائے ہیں کہ 69 پاکستانیوں پہ گولیاں چلی ہیں, اسلحہ انہوں نے اٹھا کے دکھایا کہ واہ انڈسٹریز کی وہ گولیاں تھیں. ٹھیک ہے, جو 22 جنوری کو واشنگٹن DC میں جا رہا ہوں, وہ اسلام آباد میسیکر, اصل میں ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ ان کو خوف علیمہ خان کا نہیں ہے, ان کو خوف ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آزاد پاکستانی, جو عمران خان کے ساتھ ہیں, جمہوریت کے ساتھ ہیں, ہم آواز بلند کر رہے ہیں. تو جو 22 جنوری کو ہم ساری انفارمیشن دیں گے, اس میں یہ جو آپ نے مجھے ابھی ویڈیو دیا ہے نا, یہ بھی میں ایویڈنس کے لیے دوں گا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی بہن کو یہ تھریٹن کر رہے ہیں وائلنس کا اور ڈیفیمیشن کا. یہ دیکھیں یہ لاز ہیں, یہ بچ نہیں سکتے. جو ہماری لیگل ٹیم ہے نا, یہ سارا کلیکٹ کر رہے ہیں ہم ایویڈنس. یہ جو آپ نے, میں تو آپ کا شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ والا بھی ویڈیو ہمیں دے دیا. میں اپنی لیگل ٹیم کو یہ دوں گا کہ عمران خان کی اپنی فیملی کو یہ جو ہے بے غیرت لوگ جو ہے تھریٹن کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. آپ کو کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جو پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے, کچھ جرنلسٹ ہیں, کچھ سو کالڈ جرنلسٹ ہیں, کچھ لوگ اور بھی ہیں, وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو مجھے جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی کیا آپ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کے خلاف ہے, یا عمران خان کی پارٹی کے خلاف ہے, یا ایون بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اسرار صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں. کیونکہ میں پاکستانی امریکن, ٹھیک ہے نا, میں پچھلے 2 سال سے یہ, اور جو میرا حق ہے ایز اے گڈ ول امبیسڈر, میں وہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو تشدد ہوا ہے, جہاں صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے, ضلع شاہ جیسے 69 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے, صحافت پہ اٹیک ہے, 8 فروری کے الیکشن کو یہ کھا گئے. ٹھیک ہے, میں ان ساری باتوں کی نشاندہی کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, عمران خان کی زندگی کو جو خطرہ ہے اس کے اوپر میں بولا ہوں کہ -1 پلان
عاصم منیر اور فیصل نصیر نے بنایا ہوا ہے عمران خان کے اوپر. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اسرار بھائی, یہ عمران خان نے خود کہا تھا. دیکھیں میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, 26 ستمبر کو میں عمران خان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں تھا. وہ ہیلی کاپٹر جب ڈیرہ اسماعیل خان سے واپس آ رہا تھا, دونوں جو انجن تھے وہ فیل ہو رہے تھے. تو اس نے پائلٹ نے آ کے بتایا جی کہ ہمیں لینڈنگ کے لیے اگر جگہ نہ ملی تو یہ بہت ڈینجرس وہ سچویشن ہے, کیونکہ جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے وہ گلائڈ نہیں کر سکتا, وہ تو سیدھا گرتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ہماری جان بچی, عمران خان کی جان بچی, کہ ایک کرکٹ گراؤنڈ مل گیا. اس کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اس پائلٹ نے وہ لینڈ کر دیا. اچھا آگے آ جائیں, یہ 26 ستمبر کی بات بتائی نا میں نے آپ کو. 3 نومبر کو وزیر آباد میں خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ایک اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو گولیاں لگتی ہیں, ایک گولی ان کی ٹانگ پہ فیمرل آرٹری سے کوئی ہاف سینٹی میٹر یا 1 سینٹی میٹر دور جا کے لگ, اگر وہ چیر دیتی, میں تو ڈاکٹر ہوں, اگر وہ چیر دیتی فیمرل آرٹری کو تو ادھر ہی 20 منٹ کے اندر ان کا سارا خون جو تھا وہ بہا جانا تھا. اللہ نے اس وقت بھی بچایا. پھر عمران خان کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پہ پھر ایک اور قاتلانہ حملہ تھا وہاں. آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو سارے آپ دیکھ لیں کہ نامعلوم اندر آ گئے تھے. وہ تو خان صاحب آخری وقت پہ وہاں سے نکلے وہاں سے. تو انہوں نے, خان صاحب نے بتایا ملٹیپل ٹائمز کہ یہ ڈرٹی ہیری وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں, میں تو کہہ دیتا ہوں فیصل نصیر. انہوں نے فیصل نصیر, رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا نام لیا کہ ایف آئی آر کٹنا چاہیے. پاکستان میں ایف آئی آر کس طرح نہیں کاٹ سکتے. اب میں جو بیٹھ کے بار بار آپ کے اس پروگرام میں بھی عاصم منیر, فیصل نصیر, محسن نقوی جو کہتا ہوں, تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور کہتے ہیں کسی طرح اس کو چپ کراؤ, ٹھیک ہے. اب میرے پہ پوری میری فیملی پہ قاتلانہ حملے کی تھریٹس, بلیک میل کیا ہے. میرے لائرز تو تیار ہیں ان کے لیے, ٹرانس نیشنل ڈپریشن کے لیے. میں نہیں پیچھے ہٹنے لگا. دیکھیں جو میرے لیڈر عمران خان نے کہا ہے نا کہ کشتیاں جلا دو, میں کشتیاں جلا چکا ہوں. مجھے آپ نہیں ڈرا سکتے. اور میں صدر ٹرمپ کی انوگریشن پہ جنہوں نے بلایا ہے ان کو بھی سارا مواد دے رہا ہوں. یہ رچرڈ گرنیل کو, آپ کے جو ٹرمپ کی کیبنٹ بننے والی ہے, ان کو سب کچھ جو ہے کہ پاکستانی جو یہ نہتے شہریوں کو جو آپ نے قتل کیا ہے 26 نومبر کو, تو کیا یہ تو نہیں کہ آپ نے امریکن اسلحہ استعمال کیا ہے؟ اگر آپ نے امریکن اسلحہ استعمال کیا ہے تو اس پہ آپ پہ سینکشنز ہوں گی, آپ کے ایسٹس فریز ہوں گے, آپ کی ویزا ریسٹرکشنز ہوں گی. حسین حقانی صاحب کا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ اسرار صاحب اس وقت جو ہے نا, لگتا ہے کہ جو سارا وہ جو نظام ہے وہ ننگا ہو گیا ہے بالکل, ٹھیک ہے. ننگا, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹڈ ہے, صحافیوں نے بتایا ہے کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو پیسے دلوا کے عمران خان کے خلاف جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ورگلایا, تو اس میں حسین حقانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ تو آپ پبلکلی اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ حسین حقانی اور جنرل باجوہ نے مل کے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی, ٹھیک ہے. اب اس وقت حسین حقانی کو خوف یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اس کو تو پاکستانی امریکنز نے خداحافظ کہہ دیا ہے. اب صدر ٹرمپ آ رہے ہیں, اور صدر ٹرمپ نے کیا کہا ہے کہ میرے اس پہ 20 جنوری کو میری جو میز ہے اوول آفس پہ, وہ سارے جرنیل جنہوں نے ناک کٹوائی ہے امریکہ کی, وہ اپنے رکھ دیں, استعفے رکھ دیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے نا کانٹیکٹس حسین حقانی جیسے لوگوں کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں, سینٹ کام میں, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں, ان ساروں کی تو چھٹی ہونے لگی ہے 10 دنوں کے اندر. 10 دن رہ گئے بس, 11. لیکن میں حیران ہوں کہ ان کو بڑا فکر پڑا ہوا ہے کہ آپ نے عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کے بارے میں ان اپروپریٹ کرٹیسزم کیا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ حسین حقانی, نصرت جاوید, مالک, وہ سارے جو پاکستانی ٹی وی کے یا پاکستانی آئی ایس آئی کے ٹاؤٹس رہے ہیں, جنرل باجوہ اور عاصم منیر کے ٹاؤٹس رہے ہیں, کہ ان کو سب کچھ چھوڑ کے جو ہے اب فکر پڑ گئی ہے بشرا بی بی کی. یہ مجھے سمجھا دیں کہ یہ لوگ جو اس وقت
جو کہتے ہیں نا کہ نہتے شہریوں کو انہوں نے گولیاں چلائیں اور شہید کر دیا 26 نومبر کو، ان سب کو چھوڑ کے یہ مجھے اٹیک کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے کیا کیا کہ میں نے سوال پوچھ لیے کہ 26 نومبر کو یہ کس نے گولی چلائی. اصل تو بات یہی ہے نا، اس طرح کے سوال آپ پوچھیں گے تو پھر تو نصرت جاوید صاحب وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے کچھ کریں گے نا. اچھا، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو مختلف لوگوں کے ذریعے، جو آپ کے دوست ہیں ان کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں کچھ سورسز بتائیں، آپ کے پاس انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے. اور جو بڑے قریبی دوست ہیں آپ کے بھی اور عمران خان کے بھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن بڑا ان کا کردار رہا ہے پی سی بی میں بھی اور ادھر ادھر بھی. تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل درست آپ نے بات کی ہے اسرار بھائی. یہ آپ کی معلومات جو ہے وہ 100% ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز مجھے یہ کہا جا رہا ہے تمہاری سورسز کیا ہیں، سورسز بتاؤ، رائٹ. اور جو لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ میرے 19 سال کی عمر سے پرانے دوست ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ نے یہ بات کی نا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پیغام عمران خان کا ہے اس کو مدھم کر کے دیں، ٹھیک ہے، مدھم کر کے دیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عمران خان کے پھر جو یہ ٹویٹر ہینڈل پہ جو پیغام آ رہے ہیں، کیا یہ مدھم کر کے دیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ توڑ مروڑ کے کیے جا رہے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے نا ہمیں کہ اگر آپ ان کی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے کہ وہ پتہ کر سکے کہ عمران خان نے کہا کیا ہے، تو آپ کسی کو بھی پکڑ کے پریشر ڈال کے آپ جو ہے ان کے ٹویٹر خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو لے کے آپ چھاپ دیں ISI کہ یہ عمران خان نے کہا ہے. تو وہی بات جو آپ نے سوال پوچھی ہے نا کہ مجھے کہا ہے کہ عمران خان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اچھا عمران خان کو تو ان کی فیملی بھی نہیں مل سکتی، آپ کس طرح مل لیا؟ تو انہوں نے نام لیا فیصل چودھری نے یہ پیغام پہنچایا ہے. میں نے سر پکڑ لیا اپنا، میں نے کہا فیصل چودھری اور فواد چودھری تو ISI کے ٹاؤٹس ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فیصل چودھری کو کہیں گے کہ سلمان احمد کو پوچھو کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں. دیکھیں ان کے ننگے ہو چکے ہیں یہ بالکل. اور جہاں تک میں تھوڑا بہت عمران خان کو جانتا ہوں، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سورسز بتائیں، اور سورسز جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں بتائے جاتے. یہ بینگ اے جرنلسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک رول ہوتا ہے جرنلزم کا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی سٹوری آتی ہے، ایکسکلوسیو سٹوری آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جرنلسٹ جیلوں میں چلے جاتے ہیں لیکن سورسز نیور ریویل، ٹھیک ہے نا. تو سورسز جو ہیں وہ میں آپ کو کبھی بتاؤں سر بھائی کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا ہم ڈر جائیں گے، یہ بیسکلی خوف. دیکھیں نا، آپ کسی خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے AI ویڈیو بنائے جائیں گے، آپ تھریٹن کر رہے ہیں ان کو، خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ مجھے، میری فیملی کو ملٹیپل ٹائم ڈیتھ تھریٹس روز آتی ہیں، ٹھیک ہے. میں تو اپنے لائرز کو دیے جاتا ہوں، میں اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے لائرز کو دے دیتا ہوں. سن لیں، میں علی امین گندا پور نہیں ہوں. میں عمران خان کے لیے ان کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 40 سال سے عمران خان کو میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت عمران خان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. آپ ڈر گئے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا آپ سے. آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کر لے کہ جس کی وجہ سے ہمیں فیس سیونگ مل جائے. وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. کیوں میرے جیسے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے لیے؟ کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہے، وہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے. اور آپ لوگ ہار چکے ہیں، اور مجھے آپ جو مرضی تھریٹ کر دیں، میں پیچھے نہیں ہٹنے لگا. اچھا، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں جاتے جاتے کہ یہ جو ابھی ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ واقعتاً یہ عمران خان کے ٹویٹس ہیں یا کچھ اور لکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ٹویٹس میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ عمران صاحب کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے اوپر مجھے مکمل اعتماد ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ، انہوں نے جو کچھ بھی کیا میرے کہنے پہ کیا. یہ جو بات ہوتی ہے، کیا یہ آپ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ چیز جو ہے کر رہے ہیں، یا جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے بشرا بی بی کے اوپر کوئی ایسپریشنز کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اس ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان جو ہے ہی اسٹل بیہائنڈ بشرا بی بی صاحبہ. تو یہ آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے. دیکھیں، میں نے آپ کے پروگرام میں ہی آج سے کوئی 4-6 ہفتے پہلے یہ بات کی تھی اسرار بھی، میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں ناظرین کے لیے. ٹھیک، مجھے 4 ملٹیپل سورسز نے، انٹرنیشنل بھی جو ریسپیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو عمران خان کے بھی بہت پرانے جاننے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت پاورفل لوگ ہیں، انہوں نے بتایا
کہ عمران خان کو -1 کرنے کا پلان عاصم منیر اور فیصل نصیر نے یہ ایک ڈیسپریٹ پلان بنا لیا ہے کہ اگر یہ ڈیل عمران خان ڈیل نہیں لے گا نا تو اس کو ہٹا دو، ٹھیک ہے. اور اس کو ہٹائیں گے کس طرح؟ جس طرح بے نظیر کو ہٹایا گیا، کہ بے نظیر کو ہٹا کے اور پھر آصف زرداری کو سامنے لے کے آئے، اور آصف زرداری نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو بی بی کہہ کے گئی تھی کہ چیئر پرسن ہے اور اب ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. دیکھیں یہ تو پیچھے سے دیکھ لیں آپ، فاطمہ جناح، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور عمران خان. دیکھیں 2 یا 3 لاشیں ہیں اور ایک قبر ہے اس وقت. تو یہ لوگ تو ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا منہ بند کرنا چاہتے ہیں. یا یہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا نا کہ عمران خان جو ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں، لازمی بات ہے یہ مدھم ہو کے یہ بات بتائی جا رہی ہے نا. جو انہوں نے کہا کہ اب مدھم پیغام دیں، مدھم کا مطلب ڈسٹورٹڈ پیغام دیں، کمزور پیغام دیں. بالکل کر دیں. اور اس میں آپ آخر جاتے ہیں، یہ ذرا مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو -1 آپ نے جو شارتاً بات کی ہے، یہ -1 ابھی بھی ہو سکتا ہے، ویلڈ ہے یہ؟ دیکھیں پاگل جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور میں عاصم منیر کو ان میں شمار دیتا ہوں، فیصل نصیر کو اس میں شمار کرتا ہوں کہ ڈارک ٹیٹرائڈ، میں ڈاکٹر ہوں، سائیکالوجی میں ڈارک ٹیٹرائڈ پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ وہ شخص جس کے اندر تکبر، نارسسزم، سائیکوپیتھی، پاگل پن، میکیولینزم، وہ ایک کی بات دوسری بات کرے، اگلے کی بات ادھر کر کے گھوم چڑھ کے دے رہا ہو، اور سیڈزم، جو جس طرح اس لڑکے کو نماز پڑھتے لڑکے کو ککے مار کے مارنے کی کوشش کی، اس کو سیڈزم کہتے ہیں. جو دماغ جن میں یہ 4 ٹیٹرائڈ ہے نا، 4 چیزیں ہیں، میں عاصم منیر میں ہے، فیصل نصیر میں ہے، اور یہ پاگل لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے -1 سوچا ہوا ہے عمران خان کا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ بھی تکلیف یا کوئی ہارم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ویسے تو کوشش کی ہے، ایک ڈیتھ سیل میں تشدد کیا ہوا ہے. 5 اگست 2023 سے خان صاحب نے کہا کہ جانور کو بھی نہیں رکھا جاتا اس طرح جس طرح مجھے رکھا گیا ہے، لیکن وہ آدمی ٹوٹا نہیں، وہ کھڑا ہے. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرمپ کے آنے سے اور زیادہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، 24 کروڑ عوام پاکستانی اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی، ہم سب جانتے ہیں تم کون ہو، عاصم منیر اور فیصل نصیر، اور تمہارے رشتہ دار کون ہیں، تمہارے سہولت کار کون ہیں، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اس طرح کا وقت نہ لائے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ لوگوں کو بھی اپنی عافیت میں رکھے. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. السلام علیکم. شکریہ جی اسرار بھائی. اللہ حافظ.